السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ سعیدہ پیٹ کے لڑکیوں کے مکتب اور مدرسے کے ذمہ دار حضرات اور اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام اور سعیدہ پیٹ کی عوام، مائیں اور بہنیں، اللہ پاک کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر سعیدہ پیٹ کے مدرسے کا سالانہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے اس دینی مجلس میں شرکت کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ چائنا کی حالت وہاں کے مسلمان جو بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ چائنا کے اندر کوئی مسلمان کھلم کھلا نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ چائنا کے اندر کوئی مسلمان اپنی اسلامی شناخت کے ساتھ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا۔ چائنا کے اندر رہنے والے مسلمان قرآن شریف کو کھلم کھلا پڑھ نہیں سکتے۔ چائنا کے اندر رہنے والے مسلمان ماہ رمضان کا روزہ کھلم کھلا رکھ نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا، آج ہم سعیدہ پیٹ کے اندر عالی شان اسکول کے میدان میں آزادی کے ساتھ مدرسے کا دینی اپنا مذہبی جلسہ منعقد کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف چائنا کے اندر رہنے والے مسلمانوں کو ایسی آزادی حاصل نہیں ہے۔ رمضان کا روزہ وہ کھلم کھلا نہیں رکھ سکتے۔ اگر انہوں نے رمضان میں روزہ رکھا کھلم کھلا اور وہاں کی پولیس کو معلوم ہو گیا تو شراب اور معاف کیجیے گا سور کا گوشت کھلا کر کے ان کا روزہ توڑوایا جاتا ہے۔ دنیا کا کون سا ایسا جانور ہے جس کو چائنا والے نہیں کھاتے؟ وہاں کے مسلمان ان تمام پریشانیوں کے باوجود رمضان کے پورے روزے رکھتے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود 20 رکعت تراویح کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان تمام پریشانیوں کے باوجود وہاں کے مسلمان مرد، عورتیں اور بچے اور بچیاں اپنے دین اسلام پر جمے ہوئے، اپنی دینی شناخت کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہی ہے۔ میں ایک موٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں
تو وہاں پر اس قدر پریشانی ہونے کے باوجود دین پر وہ لوگ جمے ہوئے ہیں، اسلام پر جمے ہوئے ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے کھلی آزادی دی ہوئی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو اسلامی طرز پر نہیں لایا تو بڑے علماء کرام کا کہنا یہ ہے، جب نماز پڑھنے کی آزادی ہو اور تم نماز پڑھنے نہیں جاؤ گے، جب قرآن پڑھنے کی آزادی ہو اور تم قرآن پڑھنے نہیں جاؤ گے، جب روزہ رکھنے کی آزادی ہو اور تم روزہ نہیں رکھو گے، یاد رکھنا ایک وقت اللہ تعالیٰ ایسا لے کر آئے گا، تم نماز پڑھنا چاہو گے تو تم کو پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ کل جمعہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، دہلی کے اندر جمعہ کی نماز ہو رہی تھی، مسجد میں جگہ فل ہو گئی تو سڑک پر ایک مسلمان بیچارہ نماز پڑھ رہا تھا، سڑک پر وہ آ گیا نماز پڑھنے کے لیے۔ اب وہ سجدے میں ہے اور اس کو دھکا دیا جا رہا ہے، چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، ٹریفک جام ہونے کے نام پر ہو یا کسی اور نام پر ہو، نماز پڑھنے سے روکا گیا یا نہیں روکا گیا؟ آج ہماری مسلمان بچیاں اسکول میں برقع پہن کر پڑھنے جاتی ہیں، امتحان لکھنے جاتی ہیں، ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کو اگر اسکول میں آنا ہے تو برقع اتار کر کے آنا ہوگا۔ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اس وجہ سے ہے، اللہ پاک نے 26ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر اے ایمان والوں تم لوگ ایمان پر نہیں رہو گے، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی نہیں گزارو گے، تو ہم ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا وقت لے کر کے آئیں گے کہ تم غیروں کے طریقے پر رہو گے، غیر تمہارے طریقے پر چلے گا۔ غیر جو ہے اسلام میں آ جائے گا لیکن مسلمان بن کر کے نہیں رہے گا۔ ایسے حالات میں ہم گزر رہے ہیں۔ یہ سب کس لیے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گھروں کے اندر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے ہے، ہمارے گھروں کے اندر نماز، قرآن کریم کی تلاوت، تعلیم، یہ سب چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر اسلامک کلچر کو فروغ نہیں بلکہ ختم کیا جا رہا ہے۔ ٹوپی پہن کر اگر کوئی بچہ کالج میں جاتا ہے، اسکول میں جاتا ہے تو اس کو اتروا دیا جاتا ہے۔ آخر ان کو یہ ہمت کہاں سے آئی جو اس سے پہلے نہیں تھی؟ ان کے اندر ایسی باتیں اس سے پہلے نہیں تھی، اب کیوں آئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تمام انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا پھرائے گا انسان کا دل ویسا پھر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، روزانہ انسان کا عمل زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، انسان کا عمل نیچے سے اوپر جیسا جائے گا، اوپر سے فیصلے ویسے آئیں گے۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں بے پردہ گھوم رہی ہیں، مائیں اور بہنیں ناچ رہی ہیں، مائیں اور بہنیں غلط کاموں میں ملوث ہیں، سود خوری میں ملوث ہیں، وہ چیٹی کے کاروبار میں ملوث ہیں، نماز کو چھوڑی ہوئی ہیں، ہر طرح کا غلط کام عورتوں کے اندر بھی آ گیا ہے۔ جیسا کہ حضرت شفیع صاحب دامت برکاتہم نے ابھی ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا عورت لباس میں ہونے کے باوجود بے پردہ ہوگی۔ ایسے ایسے لباس ہماری عورتیں پہن رہی ہیں، چھوٹی بچیوں کو پینٹ شرٹ پہنایا جا رہا ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہ ابھی بچی چھوٹی ہے۔ یاد رکھیے ایک بات،
شادی اگر کرنی ہے تو تب دیکھا جاتا ہے کہ بچی چھوٹی ہے یا بڑی. زنا کرنے کے لیے نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ چھوٹی ہے یا بڑی. منہ کالا کرنے کا نمبر جب آتا ہے وہاں عمر نہیں دیکھی جاتی ہے. بچیوں کا لباس صحیح ہونا، بچیوں کو پردے کے ساتھ گھر سے باہر آنا، بچیوں کو باہمت ہونا، یہ سب کون سکھائے؟ بچیوں کے اندر دین کیسے آئے؟ یہ دینی مدارس سے ہی تو آئے گا. اسکول کے اندر یہ پڑھایا جاتا ہے کیا؟ اسکول کے اندر یہ چیز سکھائی جاتی ہے کیا؟ یہ تو مدرسوں کے اندر، مکاتب کے اندر بچوں کو، بچیوں کو دینی تعلیم، دین کی اہمیت، انسان کیا ہے، انسانیت کیا ہے، ماں کا مقام کیا، باپ کا مقام کیا ہے، تیرا اور رب کے درمیان کیا تعلق ہے، یہ سب مدارس کے اندر سکھایا جاتا ہے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا بچہ مر جائے گا، آپ کا بچہ مر جائے گا یا آپ کی بچی مر جائے گی، قبر میں آپ کی اولاد جائے گی، وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا بیٹا دنیا میں انجینئر تھا یا ڈاکٹر. قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا دنیا میں مسلمان بن کر کے تھا یا مشرک اور کافر بن کر کے تھا. قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کا بچہ اللہ کو جانتا تھا یا نہیں جانتا تھا. قبر میں یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، ان کا دین کیا ہے، یہ وہاں پوچھا جائے گا. دنیاوی تعلیم، دنیاوی زندگی، کاروبار، لین دین، یہ سب کیا عارضی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، مقصد زندگی نہیں ہے. مقصد زندگی کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارا مقصد دنیا میں آنے کا اللہ کو راضی کرنا ہے، شریعت کے مطابق اسلامک کلچر کو فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے. اور عورتوں کے اندر جب دین آ جاتا ہے تو پورا خاندان سدھر جاتا ہے. بڑے بڑے علماء کرام کا فرمان ہے، مرد نے پڑھا تو فرد نے پڑھا. مرد کا پڑھنا انڈیویجول پڑھنے کے برابر ہے، اور عورت کا پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ خاندان نے پڑھ لیا ہو، کیونکہ عورت کا تعلق اپنے شوہر سے ہوتا ہے، اپنے بھائی سے ہوتا ہے، اپنے باپ سے ہوتا ہے، اپنی اولاد سے ہوتا ہے. عورت کے گود میں بچے پرورش پاتے ہیں، تربیت حاصل کرتے ہیں. وہ بچے بچپن میں جو باتیں ماں سے سیکھتے ہیں انہی باتوں کے مطابق ان کی پوری زندگی چلتی رہتی ہے. فضائل اعمال آپ سب کے گھروں میں ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، آپ سب کے گھر میں فضائل اعمال ہے نا؟ اس کے لکھنے والے حضرت شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ابا حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جب وہ پیدا ہوئے 1-1.5 سال کی عمر کو پہنچے تو ماں نے ان کو قاری صاحب کے پاس بھیجا. رشتہ داروں میں کوئی قاری صاحب تھے یا قریب میں تھے، ان کے پاس بھیجا کہ میرے بچے کو آپ بسم اللہ کرا دو اور قرآن شریف پڑھنا سکھا دو، شروع کراؤ اس کو. تو حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا صاحب کے ابا جان، جب پہلی مرتبہ مکتب میں سبق شروع کرنے کے لیے گئے، بسم اللہ پڑھنے کے لیے گئے، تو استاذ کا کہنا تھا کہ اس بچے نے 1.25 پارہ بغیر دیکھے بائی ہارٹ سنا دیا. 1.25 پارہ سنا دیا، جبکہ اب تک وہ کسی مدرسے میں پڑھنے نہیں گیا تھا. بچہ کسی مکتب میں پڑھنے نہیں گیا تھا، کسی نے اس کو الف با تا نہیں بتایا تھا. اس کے باوجود 1.25 پارہ انہوں نے زبانی سنا دیا استاذ کو. استاذ حیران، پہلے دن یہ بچہ آیا ہے، سبق پڑھنے کے لیے آیا ہے، اس کو نہ الف معلوم نہ با معلوم، اس کی زبان چلتی ہے تو میرے پاس بھیج دیا گیا کہ اس کی بسم اللہ کراؤ.
اب دیکھو تو بچہ سوا پارا سنا دیا بغیر دیکھے. معلوم کیا تو پتہ کیا چلا، حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان گھر کے اندر مکتب چلایا کرتی تھی. جیسا کہ حضرت شفیع صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو تعلیم دینے کا، مدارس نسوان قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر گھر ایک چھوٹا سا مکتب اور مدرسہ بن جائے. تو حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو، بچیوں کو قرآن پڑھایا کرتی تھی. تو پیٹ میں حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے اور ماں کی زبان پر قرآن جاری ہے. صبح سے لے کر شام تک بچوں کو قرآن پڑھا رہی ہیں. پھر بچہ پیدا ہوا، سینے سے لگ کر کے وہ دودھ پیا کرتا تھا. 1.5-2 سال تک وہ ماں کے سینے سے لگا رہا اور کانوں سے ماں بچوں کو جو پڑھایا کرتی تھی وہ سنتا تھا وہ بچہ. جیسا ماحول ملا اس ماحول کا اثر ہو گیا. بزرگوں کا خاندان، نیک لوگوں کا خاندان. تو اللہ پاک نے کیا کیا، اس بچے کے دل میں سوا پارا حفظ محفوظ فرما دیا. تو ماں کی گود، ماں کے پاس جو ماحول ملتا ہے ساری دنیا میں وہ ماحول نہیں مل سکتا. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا. وہاں ایک حبشن عورت کا بچہ گم ہو گیا. طواف کے دوران بھیڑ بہت رہتی ہے، 1 سیکنڈ میں بچہ ادھر سے ادھر کہاں چلا جاتا ہے پتہ نہیں چلتا. اب بچہ جو ہے ماں سے جدا ہو گیا. اب اس کی ماں پورے مطاف میں آواز لگا کر کے بچے کو تلاش کر رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے. اور مطاف کے اندر ساری دنیا کی عورتیں ہیں. مطاف کے اندر ہندوستان کی عورتیں، پڑوس ملک کی عورتیں، امریکہ کی عورتیں، انگلینڈ کی عورتیں، انڈونیشیا کی عورتیں، ہر ملک کی عورت وہاں مکہ میں موجود. مطاف میں جو بھی عورت بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ رو رہا ہے وہ اس کو گود میں اٹھا لیتی ہے، اس کو پیار کرتی ہے اور اس کو تسلی دیتی ہے کہ امی مل جائے گی. نو، بچہ رونا سٹاپ ہی نہیں کیا، چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، امی کو پکارتا ہے. بہت دیر کے بعد ماں جو ہے اس کی گھومتے گھومتے مطاف میں چیختے چلاتے اپنے بچے کو آواز لگاتے، جب دور سے بچہ سنتا ہے کہ میری ماں مجھے پکار رہی ہے، ماں کی آواز سن کر فوراً بچہ چپ ہو جاتا ہے کہ میری ماں کی آواز آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے، مجھے لے جائے گی. بچے کا تعلق ماں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جبکہ ساری دنیا کی ماؤں نے اس بچے کو سمجھایا لیکن بچہ ماننے کو تیار نہیں. اپنی ماں نے جب آواز لگائی کہ بیٹا میں آ رہی ہوں وہیں رہنا، ماں کی ایک آواز پر بچہ چپ ہو گیا. ماں کا کپڑا اگر بچے کو لگ جاتا ہے تو بچے کو سکون آ جاتا ہے. تو ماں کی جو گود ہے، ماں کے یہاں جو ماحول ملتا ہے، جو پرورش اس کو حاصل ہوتی ہے، ساری دنیا میں کہیں وہ ماحول نہیں مل سکتا. تو مردوں سے زیادہ عورتوں کے اندر دینی تعلیم کا آنا ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو خاص کر کے الگ سے مجلس رکھا کرتے تھے. ہفتے میں، 15 دن میں، مہینے میں الگ سے ایک مجلس رکھا کرتے تھے اور ان کے سامنے آپ بیان فرمایا کرتے تھے. کیونکہ عورت کی تعلیم کا مطلب کیا؟ ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے. آج یہاں سیدہ پیٹ کی اکثر عورتیں آئی ہوئی ہیں. ان عورتوں کے آنے کا مطلب کیا؟ ان کے پورے خاندانوں کا یہاں پر آنا ہے. ان کی ماں کا خاندان، سسرال کا خاندان ہے، اور بھائی ہے اس کی جہاں شادی ہوئی ہے ان کا خاندان. ایسا سمجھیے کہ پورا ٹوٹل خاندان یہاں پر موجود ہے. عورتیں ایک سے دوسرے کو اپنی بات منتقل کرتی ہیں، بولتی ہیں. عورتوں کی آپسی بات جو ہوتی ہے بہت زیادہ مؤثر ہوا کرتی ہے.
عورتوں کے اندر دینی تعلیم کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا علم تھا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، لو اشکل علینا حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات سمجھ میں نہ آتی، حضور تو پردہ فرما کر دنیا سے چلے گئے، کوئی بات حضور کی ہمیں یاد آئی کہ حضور نے ایسا فرمایا تھا اور وہ ہماری سمجھ میں نہیں رہا، وہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، یا بات آدھی یاد ہے آدھی ہم بھول گئے، تو ہم امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں آتے تھے، کیا اے عائشہ، اے امی جان، آپ ہمیں وہ بات سمجھا دیجئے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر فرمائی تھی۔ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا صحابہ کا اشکال دور فرمایا کرتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں حضرت امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لو جمع علم ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم و علم سائر نساء العالم لکان علم عائشہ افضل۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں کا علم اور ساری دنیا کی ماؤں اور عورتوں کا علم ایک طرف رکھا جائے اور امی عائشہ رضی اللہ عنہا کا علم ایک طرف رکھا جائے، تو امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو علم تھا وہ سب سے افضل علم تھا۔ اور کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آپ کی پرورش ہوئی ہے، آپ ان کی بیوی بن کر، اہلیہ بن کر، سفر و حضر میں ساتھ میں رہ کر علم حاصل کیا ہے۔ عورتیں جب علم سیکھنے پر آ جاتی ہیں، بڑے بڑے مولوی ان کے سامنے فیل ہو جاتے ہیں۔ عورت اگر ولیہ بن جائے، 100 مرد ولی کا وہ ایک عورت مقابلہ کر سکتی ہے۔ مظفر نگر میں جہاں میں نے حفظ کیا ہے، ناظرہ پڑھا ہے مدرسے میں، ایک مرتبہ قحط سالی آ گئی، قحط سالی، چندہ وغیرہ ختم ہو گیا اور مدرسے کے اندر کا راشن ختم ہونے کے قریب ہے۔ تو وہاں کے جو محتمم صاحب تھے حضرت مولانا محفوظ الرحمن صاحب کے بھی بڑے، حضرت مولانا عبد الرحیم صاحب کچھ نام تھا ان کا، آزادی کے زمانے کا ایک قصہ ہے۔ تو راشن وغیرہ کچھ نہیں تھا، ختم ہو رہا تھا، بہت رو رو کر کے حضرت نے اللہ سے دعائیں مانگی۔ تو ایک دن کیا ہوا، ایک آدمی آیا ایک اوڑھنی کے اندر، کس کے اندر؟ اوڑھنی کے اندر زیورات لا کر کے ان کو دیا۔ تو حضرت نے پوچھا، ارے بھائی یہ کیا ہے، کیا پوٹلی ہے؟ تو کھول کر کے دیکھا اس میں زیورات ہیں عورت کے۔ حضرت نے پوچھا کس نے یہ دیا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ہمارے پڑوسن نے دیا ہے، آپ کے پاس یہ زیورات انہوں نے بھیجا ہے۔ بعد میں تحقیق سے بات معلوم ہوئی کہ وہ جو خاتون ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لائے اور اس خاتون سے فرمایا کہ دیکھو میرے مہمان فلاں جگہ بھوکے ہیں، ان کو کھانا کھلاؤ۔ عورت کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے فرما رہے ہیں کہ فلاں محلے میں، فلاں مدرسے میں میرے مہمان، یعنی مدرسے میں پڑھنے والے بچے یہ رسول اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، میرے مہمان بھوکے ہیں، ان کو جا کر کے کھانا کھلاؤ۔ تو وہ عورت جو ہے سارے زیورات لا کر کے مدرسے میں دے کر کے گئی۔ تو عورت کے اندر جب نیکی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بہت جلد قبول فرماتا ہے اور ان کے خواب و خیالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ عورتیں، مائیں جب اپنے بچوں کو فرما بردار بنا لیں اور بچوں کو کوئی آرڈر دیں تو پھر دنیا کا کوئی انسان ان بچوں کے ارادوں کو بدل نہیں سکتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اور اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کی پرورش اس طرح کیا کرتی تھی کہ بیٹا اگر تم جہاد میں جا رہے ہو، تمہاری پیٹھ پر مجھے تیر نہیں نظر آنی چاہیے، تیر نظر آئے تو تمہارے سینے پر نظر آئے۔ تو
تو صحابہ اور تابعین میدان جہاد میں جاتے تھے، کسی کی پیٹھ کے اوپر کوئی زخم نہیں ہوتا تھا، مطلب کیا، وہ سامنے سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ یہ ہمت دینے والی کون ہے؟ ماں ہے۔ تو عورتوں کے اندر دین کا آنا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ بڑا ہی ترقی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اور یہاں عورتیں ماشاءاللہ بڑی عمر کی بھی اور چھوٹی عمر کی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ آخر کی دو چار اہم باتیں آپ کی خدمات میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جتنی بھی عورتیں اور جوان بچیوں نے یہاں اس مکتب میں اور مدرسے میں دینی تعلیم حاصل کی ہے، اب چھٹی میں وہ گھر جائیں گی تو ان کی ایک اہم ذمہ داری ہے۔ وہ کیا؟ جس گھر میں جائیں گی وہاں کی عورتوں کو دین کی باتیں سکھائے، وضو غسل کے مسائل سکھائے، پاکی ناپاکی کے مسائل سکھائے، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ سکھائے۔ اور آج کل جو بچیاں اسکولوں اور کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، ان بچیوں کا ایمان ڈاماڈول ہے، ان بچیوں کا ایمان بالکل ختم ہونے کے قریب ہے، خطرے میں ہے۔ تو مدرسے میں مکتب میں جو بچیاں پڑھ کر کے جا رہی ہیں، ان کی ذمہ داری ہے جب یہ اپنے محلوں میں جائیں، اپنے رشتہ داروں میں جائیں، تو وہاں جو ان کی رشتہ دار اور محلے کی جو بچیاں اسکول کی ہیں، کالج کی ہیں، یونیورسٹیز پہ پڑھنے والی ہیں، ان کو دین کا ماحول نہیں ملا، ان بچیوں کو اپنے گھر لائیں اور ان کو نماز سکھائیں، وضو سکھائیں، غسل سکھائیں، پاکی ناپاکی کا مسئلہ بتائیں، اور اسلامی بیسک اسلامک نالج، اسلامی عقائد ان کو بتائیں۔ اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ عورتیں، یہ بچیوں کا ایک کام ہے کہ ان کو جا کر کے سکھائیں۔ بچیوں نے یہاں پڑھا اور گھر جا کر کے خاموش بیٹھ گئیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مسلمان کیا؟ خیر الناس، یہ بات یاد رکھ لیجئے گا، خیر الناس من ینفع الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا کام کرتا ہو۔ تو جن عورتوں نے، بچیوں نے یہاں مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے، ان کی ذمہ داری ہے اپنے محلے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے اطراف و اکناف میں جو بچیاں ہیں، خاص کر اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والی، ان کو اپنے گھر بلوائیں، 15 منٹ کے لیے بلوائیں، آدھا گھنٹے کے لیے بلوائیں، ان کو مسئلہ بتائیں۔ بہت ساری بڑی عمر کی عورتیں ہیں، 40 سال کی عمر کی عورتیں ہیں، غسل کرنا نہیں آتا، ناخن کے اوپر پالش لگا ہوا ہے، نیل پالش، اور غسل کر کے نماز پڑھ رہی ہیں۔ کیسے نماز ہوگی جبکہ ناخن کے اوپر نیل پالش لگا ہوا ہے؟ 40-50 سال عمر ہو گئی عورت کی، اور ان کو یہ تک نہیں معلوم کہ دن بھر میں کتنی رکعت پڑھنا فرض ہے، کتنی رکعت وتر ہے، سنت کتنی رکعت ہے، مؤکدہ کتنی، غیر مؤکدہ کتنی۔ تو ان بچیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے محلوں میں، گھروں میں جا کر کے اسکول کالج میں پڑھنے والی بچیوں کی فکر کریں، اور گھروں میں جا کر کے تعلیم کو زندہ کریں، اور اپنا بھائی ہے تو بھائی کو نماز کے لیے بھیجیں، ابا ہیں ان کو نماز کو جانے کے لیے بولیں، ان کی خدمت کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور خاص کر مدرسے کے لیے دعا کریں۔ یہ مدرسے باقی رہیں گے تو ہمارا ایمان باقی رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو 3 کام آپ نے کیے، یاد رکھیے گا۔ مسلمان جہاں بھی جائے گا اس کو 3 کام کرنا۔ نمبر 1، مسلمان جہاں بھی جائے گا سب سے پہلے اللہ کا گھر بنائے گا، مسجد۔ دوسرے نمبر پر اس مسجد میں یا اس کے برابر میں تعلیم کا نظام، بچوں اور بچیوں کے لیے قرآن پڑھنے پڑھانے کا نظام، یعنی مکتب یا مدرسہ قائم کرنا۔ تیسرا، مسلمان مر جائے گا تو اس کو دفن کرنے کے لیے قبرستان کا انتظام۔ مسلمان کسی بھی علاقے میں جائے سب سے پہلے ان 3 باتوں کی فکر کرنا، اللہ کا گھر، اللہ کا قرآن، اور ہمارا آخری گھر۔
مسجد کا انتظام کرنا، مدرسے کا انتظام کرنا، قبرستان کا انتظام کرنا۔ جس علاقے میں یہ تینوں چیزیں ہوں گی وہاں کے لوگ انشاءاللہ ایمان سے محروم نہیں ہوں گے۔ یہ تینوں چیزیں ہوں، منظم طریقے پر چلیں گے، انشاءاللہ اللہ پاک اس علاقے کو دیندار علاقہ بنا دے گا۔ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔